انہوں نے کہا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا زنا کے لیے، بدکاری کے لیے جو ہے نا اپنی بیوی کو ظالم بادشاہ کے پاس. جو الفاظ انہوں نے کہے مسند احمد میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، میرے ذمہ نہیں ہے اس کا جواب دینا. بخاری ہے، آگے بخاری آپ پڑھ کے اس کی سنا. یار بخاری ہے، مسند میں نہیں. ہے آپ سر. آگے کس لیے انہوں میں نے کہا جاتا؟ کہ جی نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، ان کی بخاری میں لکھا ہوا ہے. بھائی کوشش کی نا، خودکشی کی تو نہیں نا. اور قرآن میں اللہ کا باقی النفس کا، نہ اللہ کا باقی النفس کا کے الفاظ ہیں، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں، اپنے نفس کو ہلاک کر دیں. قرآن میں یہ بھی ہے. پھر تو بہرحال یہ موضوع سے ہٹ چکے ہیں. میں نے ان کو شروع میں ہی کہا تھا کہ کوئی نبی ہمیں دکھائیں. آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء کے انبیاء سے بڑھ کر کہتے ہیں نا، ان کا درجہ ہے. تو آپ ہمیں کوئی نبی سے ایسی روایت دکھائیں کہ انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہو، نبوت کہا ہو کہ جی میں نبی نہیں ہوں، کوئی اور نبی ہے، انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہو. آپ ایسی چیز دکھائیں نا جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم دکھا رہے ہیں. کہ انہوں نے امالی کی بات کی، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ وہ ہمیں سنی مصادر سے دکھائیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے، اب آپ پیچھے ہٹے ہیں. اب آپ پیچھے ہٹے ہیں کہ جی یہ سنی کتابوں کی روایت ہے، اور ابھی آپ پیچھے ہٹ گئے کہ جی میری ذمہ داری چھوڑیے. ایک دم دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. ایک دم دعویٰ اور پھر اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے میں نے ان کو روایت دکھائی تھی جلاء العیون کی. یہ انکار کرے نا اس روایت کا جلاء العیون کا. انہوں نے خود کہا تھا کہ جی باقر مجلسی کی، علامہ باقر مجلسی جو ان کا علامہ ہے، اس کی انہوں نے کہا تھا کہ جی کتابیں جو ہے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ فاضل بن جائیں گے، آپ فاضل بن جائیں گے. تو جس کی کتابوں کا یہ حال ہے کہ ہم وہ پیش کر رہے ہیں، آج اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ جلاء العیون سے میں نے روایت پیش کی تھی، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ حضرت علی نے یہودی سے کہا تھا کہ نبی کی وفات کے بعد میں 30 سال زندہ رہوں گا اور مجھے قتل کیا جائے گا، اپنے آپ نہیں مروں گا، قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنی موت کا علم تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں کس طرح جو ہے میں وفات پاؤں گا. یہ بھی ان کی مذہب کی معتبر روایت کے مطابق ان کو پتا تھا. حضرت خالد والی میں نے بات کی، اس کا انہوں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا کہ حضرت خالد کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 انگلیوں سے اٹھایا، یہ خود کہتے ہیں. اور آج اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ جی وہ مجبور تھے. بھائی ایک طرف آپ کی شیعہ کتابیں یہ کہتی ہیں ان کو اپنی موت کا علم تھا، ان سے لوگ ڈرتے تھے، تو وہ مکرہن کیسے ہوئی بے؟ کیسے ہوئی مکرہن بے؟ صاحب ذرا غور تو کیجئے نا، ذرا غور تو کیجئے. ایک طرف یہ روایتیں ان کی اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجبور تھے. وہ مجبور تھے، انہیں قتل کا خوف تھا. بھائی انہیں تو پتا تھا نا، انہیں تو پتا تھا کہ میں 30 سال زندہ رہوں گا، میں 30 سال زندہ رہوں گا. ٹھیک ہے. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اسی طریقے سے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پہ خلیفہ بنے. کہتے ہیں کہ جی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو وہ بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شیعہ مذہب کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے نص تھی. نص تھی. کیا نص تھی؟ کہ نبی کی وفات کے بعد وہ خلیفہ ہیں. نبی کی وفات کے بعد وہ خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ مذہب کے مطابق اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ آگے چل کر 4تھے نمبر پر خلیفہ بنے. اللہ نے، نبی نے مذہب شیعہ، بقول شیعہ مذہب کی معتبر روایات کے انہیں پہلے نمبر پہ خلیفہ بنایا، لیکن حضرت علی 4تھے نمبر پہ خلیفہ بن گئے. 4تھے نمبر پہ خلیفہ بن گئے. تو یہ مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نص کی مخالفت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نص کی مخالفت پر انہوں نے خود فتوے دیے معاذ اللہ کفر کے، ارتداد کے، بے دین ہونے کے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں آگے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی معتبر روایات کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کا اقرار انہوں نے خود بھی کیا ہے. میں وہ ان کی خود کی بحث ان کو میں سنوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ سنیں. اس میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام دونوں نے تقیہ میں معاویہ کی بیعت کی ہے. یہ حدیث میں موجود ہے. اور یہ کہ آپس میں کوئی اختلاف ہو، یہ بھی ہے جو رسول صلی اللہ. تو یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے. اب شیعہ مذہب کے مطابق تو اللہ نے انہیں منصوص خلیفہ امام بنایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی. ایک غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی. یہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس پر میرے پاس حوالے ہی موجود ہے، لیکن ان کی میں نے وائس آپ کو سنا دی. اور جو غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کرے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی سنوایا تھا، دوبارہ سنوا دیتا ہوں، جس کا جواب دینے سے یہ عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے. یہ سن لیجیے عوان صاحب. سیدھے بیٹھے اور میری طرف انہوں نے غضب کی نظر سے دیکھا اور فرمایا لا دین لمن دان اللہ بولایت امام جائر لیس من اللہ. فرمایا وہ شخص جو ایک ایسا شخص کو اپنا امام مانتا ہے جس کا امام اللہ کی، اس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا ہی تقویٰ ہو. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ بات سن لی. اب اسی طریقے سے بہار الانوار کے اندر ایک روایت موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بہار الانوار کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ اقرا کی بڑی بات کر رہے ہیں نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہار کے اندر روایت مومن کلام لہو علیہ السلام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر سے کہا، یعنی بھی زبیر فی حالی
فی حال اقتضت ذلك یزعم انه قد بايع بيدی ولم يبايع بقلبه، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ حالات کے اعتبار سے کہی، وہ ایسا ظاہر کرتے تھے یعنی حضرت زبیر کہ وہ کہتے تھے کہ جی میں نے ہاتھ سے بیعت کی ہے، دل سے بیعت نہیں کی. انه قد بايع بيدی ولم يبايع بقلبه، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، دل سے بیعت نہیں کی. فقد اقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأتي عليها بامر يعرف والا فليدخل فيها فيما خرج منه. تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی آپ اس بات پر کوئی دلیل دیں، اس بات پر کوئی دلیل دیں، وگرنہ آپ دھوکے سے کام لے رہے ہیں. آپ نے جو بیعت کی ہے اس کے اندر آپ داخل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ جی میں نے ہاتھ سے بیعت کی ہے، دل سے بیعت نہیں کی. یہی حضرت علی کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں نا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، یہ بیعت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیعت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آوان صاحب ذرا ادھر توجہ دیجیے گا، آوان صاحب ذرا ادھر توجہ دیجیے گا. جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے. حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ، میں ایک آخری پوائنٹ کہہ دوں پھر میں تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہوں. آخری پوائنٹ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کی نا. حضرت علی کا کیا مطالبہ تھا؟ بیعت کا، کہ معاویہ میری بیعت کرے، اگر یہ انکار کریں گے میں ان کی معتبر کتابیں دکھاؤں گا، بیعت کریں. وہ لڑ رہے ہیں، یعنی ان کو مجبور کر رہے ہیں نا بیعت پر، ان کو حضرت معاویہ کو مجبور کر رہے ہیں بیعت پر. بھائی اگر مکرہن بیعت نہیں ہوتی تو حضرت علی لڑے کیوں؟ حضرت علی لڑتے ہی نہ نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ تم قصاص عثمان کی بات کرتے ہو، قصاص عثمان کی پہلے بیعت تو کرو میرے ساتھ، میری بیعت میں داخل تو ہو. تو حضرت علی لڑ کر بتلا رہے ہیں کہ بھائی بیعت ہو جاتی ہے. ہم نے حضرت علی کا قول بھی پیش کیا، حضرت علی کا عمل بھی پیش کیا، لیکن الایاری نے اب تک کوئی ایسی بات حضرت علی سے نہیں دکھائی. یہ صرف اپنے قیاسات پیش کر رہے ہیں، صرف اپنے قیاسات پیش کر رہے ہیں اور موضوع سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. الایاری صاحب میری ان باتوں کا آپ پر قرض ہے. 1 منٹ زیادہ دیا. جی ٹھیک ہے، ان کو 1 منٹ زیادہ دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، اس شخص نے شروع میں یہ کہا، ابھی آیا تھا، کہتا ہے اللہ یاری نے سوالات کیا ہے، میں اس کے سوالات کا جواب دیتا ہوں، اگرچہ یہ سوالات کا تعلق اس پروگرام سے نہیں ہے. پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ ایک حدیث دکھائیں، ہمیں ایک حدیث دکھائیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی ایک امام نے، اس نے مرضی سے، رضا سے، اس میں تصریح و رضا، خوشی سے جا کے کسی کی بیعت کی. انہوں نے ایک حدیث دکھانا. جب نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں. ایک حدیث بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. وہ امالی کی بھی جو حدیث دکھا رہے ہیں وہ آپ کے مقصود کے خلاف ہے. میں نے ابھی پچھلے 7 منٹ میں وہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا آپ نے جواب بالکل نہیں دیا. پہلے سوال آپ سے ہے کہ ایک حدیث دکھائیں شیخ صاحب، زیادہ نہیں، ایک حدیث دکھائیں کہ کسی امام نے رضا سے، رغبت سے جا کے کسی کے بیعت، اس میں واضح طور پہ یہ الفاظ، وہ تو کسی میں نہیں ہے. جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں اس میں واضح ہے کہ اکراہ کے ساتھ. پھر آپ سے سوال یہ تھا کہ دیکھو میرے بھائی، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائز ہے اپنی بیوی کو بیچ دیا بادشاہ کے لیے، جب تو حدیث پڑھو اس میں دکھاؤ کہ نہیں. میں نے حدیث دکھا دیا، اس میں واضح الفاظ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیچ دیا. آپ کہتے ہیں یہ مسند احمد میں نہیں، میں نے بخاری سے پڑھی. اگر آپ کہتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو نہیں بیچا ہے تو حدیث پڑھ کے دکھاؤ لوگوں کو کہ نہیں ہے. میں نے تو دکھا دیا، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کیوں اس نے اپنی بیوی کو بیچا ہے؟ آپ اس میں کہتے ہیں اس میں زنا کے الفاظ نہیں ہے. بھیجا تھا نا بادشاہ نے ہاتھ آگے بھی کیا تھا اس کے بیوی پر، ٹھیک ہے نا. خود ابراہیم اسی لیے بھیجا تھا اپنی بیوی کو کہ بادشاہ نے کہا تھا اس کی بیوی خوبصورت ہے، تو کیوں بھی اپنی بیوی کو بھیجا تھا؟ اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ جواب کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے. دوسرا آپ سے میں نے سوال کیا تھا آیے اکراہ کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان فمن کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. میں نے بخاری سے بھی دکھا دیا کہ یہ کتاب اکراہ میں ہے، اور جو شخص کسی بات پہ مجبور کیا جاتا ہے، اللہ کو گالی بھی دے، نبی کو گالی بھی دے، تو وہ کافر نہیں ہوتا. اس سے بیعت اگر آپ بیعت مجبور ہو کر لیں، آپ کو کوئی اکراہ کر دے بیعت پر، تو وہ بیعت ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. اس بیعت کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اکراہ کے ساتھ. تو آپ نے اس آیت کا کیوں جواب نہیں دیا؟ میں نے روایت بھی پیش کی ہے، روایت بھی میں نے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت سے 4 باتیں حذف کی گئے، حساب نہیں لیا جائے گا. ایک وہی اکراہ کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. عمار یاسر کی روایت بہت مشہور ہے فریقین میں، اور یہ بات اجماعی ہے فریق میں کہ اگر آپ کو خاموش ہو جاؤ اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے تو وہ اس پہ نہیں ہوتی. تو پیش کرے نا وہ. اچھا، پھر آپ نے شیخ صاحب اس کا بالکل آپ نے جواب نہیں دیا. آئے اقرا کا آپ جواب دے دیں. کون سی روایت کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک منٹ مفتی صاحب وہ کراہت والی یہ تو بڑی معروف بات ہے، کوئی جو نہیں میرے علم میں نہیں ہے وہ بتا دیں. عمار اپنے شیخ کو لے کے پھر کیوں یہ مشہور بات ہے، ان کو پتا آپ کو نہیں پتا. یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ ایک روایت بھی نہیں پڑھتے، اوپر سے بات کر جاتے ہیں، بولتے اپنے شیخ کو لے آؤ. چلو آپ مجھے تو منہ دے دیں.
دیکھیں صاحب میرے مفتی پاس صاحب 7 ان کو منٹ ہے. کہنے دیں. وہ مشرکین مکہ ظلم کرتے تھے تو آپ نے ان کو کہا تھا, اس کا مفہوم یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ مجھے مجبور کرتے. انہوں نے کہا اگر وہ مجبور کرتے تو نہ آپ ان کی تعریف کر دیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول, انہوں نے کہا لیکن دل جو ہے نا وہ دل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا دل تو یا رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, دل یہ اس طرح کی حدیث ہے, ایسے ہی ہے نا جی. بالکل نہیں, یہ ہوا یہ تھا کہ عمار کو مارا تھا انہوں نے, اور عمار نے بتوں کی تعریف کی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے برات کا اظہار کیا تھا, کہا تھا کہ میں کافر ہو چکا. تو کفار نے ان کو چھوڑ دیا تھا, پھر کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا, قتل کیا تھا ان کو, کر دیا تھا, قتل کیا تھا جی, قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو ادی عمار کے والدین کو قتل کیا تھا, عمار کو بھی قتل کر دیتے. عمار نے کفر کا اظہار کیا کہ میں بت پرست ہوں, پھر ان کو چھوڑ دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل تم نے اچھی بات, آئندہ بھی یہی کرو, اپنی جان بچا دو. ٹھیک ہے نا, تو یہ دو بات. تو پھر آپ نے آئے اقرار کا جواب بالکل نہیں دیا. یہ بل ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر آپ کو کسی بات پہ مجبور, جواب دیا سب میری باری ہے. دوبارہ اس جواب کا تکرار کرو. تم نے اس آیت کو بالکل پڑھا ہی نہیں ہے جی. کیا یہ آیا ایک عام ہے, ایک آیا صرف یہ نہیں کہ کفر کے مسئلے پر ہو, یہ آیا ہر مسئلے پہ آ جاتا ہے. کوئی آپ کو گولی مار دے کہ تم نماز نہ پڑھو, نماز چھوڑ دو بھائی, دل میں نماز پڑھو, اشارے میں نماز پڑھو. کوئی شخص آپ کو گولی مارتا ہے کہ تم وضو نہ لے لو, وضو نہ لو. یہ اس طرح نہیں کہ اقرار صرف کلمے پر ہے, کہ کلمے کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے. اقرار ہر چیز کے لیے. میں نے بخاری کے دکھا دی کہ التقیۃ الی یوم القیامہ, وہ میں نے بخاری دکھا دی, کتاب الاقراء میں, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا, پھر میں نے آپ کو دکھا دیا, آپ کے اپنی کتاب سے ایک مرتبہ پھر دکھا دیا کہ آپ کے کتاب میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پہ شک کیا ہے اور اپنے آپ کو مجنون بولا ہے. پادری نے سمجھا دیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں. آپ کے کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اکراہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مجبوری نہیں, کسی کا قتل کچھ بھی. ویسے خود کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہو گیا. نبی کی نبوت پہ جو شک کرے کافر ہے. اس کا آپ نے بالکل اس کا ایک بار کہہ رہا, اس کا جواب نہیں دیا. آپ کے کتاب میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بتوں کے لیے انہوں نے بتوں کی تعریف کی ہے, بتوں کے انہوں نے تسبیح پڑھی ہے. اس کا کیوں آپ جواب نہیں دے رہے؟ میں نے بخاری سے دکھا دیا, کتاب جامع البیان سے دکھا دیا, بخاری سے بالکل دکھا دیا, 2 حدیث دکھا دی بخاری سے. اب آپ پڑھ کے سناؤ لوگوں کو, میں نے پڑھا بھی ہے, ترجمہ بھی کیا ہے بخاری سے. آپ کہتے ہیں نہیں ہے, پڑھ کے دکھاؤ نا, وہ میں نے نمبر سب کچھ پڑھا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے 15 منٹ 20 منٹ زیادہ دے دو, میں دوبارہ سب پڑھ لیتا ہوں, دوبارہ میں سب ایک کر کے پڑھ لیتا ہوں. 7 منٹ میں کیا پڑھوں؟ اچھا, پھر آپ نے کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا دین لمن دان اللہ بامامت امام جائر, اس شخص کا دین نہیں ہے جو اللہ کی طاعت کرے کسی جائر امام کی امامت میں. بیعت کی بات نہیں ہو رہی ہے اقرار کے ساتھ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان اماموں کی طاعت کبھی نہیں کی ہے کہ اللہ کی تقرب ان کی طاعت سے حاصل کرے. جو شخص اللہ کی تقرب جائر امام کی امامت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا دین نہیں ہے. اس طرح نہیں کہ آپ مجبوری میں بیعت کریں. اچھا, زبیر کی بیعت کی بات کی آپ نے. زبیر کی بیعت جو ہے, دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو بیعت ہوئی تھی وہ اس حالت میں ہوئی تھی کہ ان کے گھر پہ آگ لے کے آئے تھے. یہ خود آپ کے مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے, تاریخ طبری میں, سب میں موجود ہے, آپ کی کتابوں میں. پیش کروں گا, ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے. لیکن زبیر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, زبیر نے جو بیعت کی تھی, وہ لوگ تو رغبت کر رہے تھے نا, لوگ امیر المؤمنین صاحب سے کہتے بیعت قبول کر لو. بعد میں لوگوں نے بیعت توڑی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو ناقص بولا ہے. ناقصین کہ انہوں نے بیعت توڑنے والے, یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اگر بولا کہ یہ زبیر نے بعد میں کہا تھا کہ میں نے مجبوری میں بیعت کی. زبیر کو کس نے مجبور کیا تھا کہ تم علی علیہ السلام سے بیعت کرو؟ اس نے خود, زبیر خود نے, اس نے عثمان کے قتل کیے, بعد میں لوگوں کے ساتھ آ کے اس نے علی علیہ السلام سے بیعت کیا. اچھا, پھر آپ نے دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے موت کا پتہ تھا. دیکھو میرے محترم ناظرین, امیر المؤمنین علیہ السلام کو میں نے کہہ دیا کہ اپنے موت محتوم کا پتہ تھا. انہوں نے خود کہا موت 2 قسم کی ہے, ایک اجل محتوم ہے, ایک اجل معلق. یہ ٹائم زیادہ مانگتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے, اس میں آدھا گھنٹے کا وقت مجھے ضرورت ہے اس کو توضیح دینے کی, کیونکہ دونوں موت. اب میں نے سے کہا تھا کہ تم دلیل پیش کرو کہ دونوں قسم کا پتہ تھا. یہ کتاب قرب الاسناد, اس میں حدیث موجود ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرب الاسناد میں کہ لولا آیت فی کتاب اللہ, اگر ایک آیت کتاب لا اخبرتکم الی یوم القیامہ, قیامت تک کی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آیت کیا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب, کہ اللہ محو کرتا ہے, اللہ ثابت کر دیتا ہے. اللہ بعض مقدرات کو چینج کرتا ہے. بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں بہت ساری روایات ہیں کہ ایک شخص اگر صدقہ دیتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, ایک شخص عاق والدین ہو جاتا ہے اس کا عمر کم ہو جاتا ہے. یہ کہ موت آگے بڑھتا ہے, موت پیچھے آ جاتا ہے, عمر زیادہ بڑھتا ہے, عمر کم ہو جاتا ہے, یہ مسلمات میں شریعت میں سے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو اجل محتوم کا پتہ تھا. اجل معلق یہ ہے کہ آپ ابھی زہر کھا لیں, آپ ابھی مر جائیں گے, ابھی کوئی شخص آپ کو بم سے اڑا دے, مر جائیں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام, آپ کو ایسی حدیث ہمیں دکھائیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے اجل معلق کا بھی پتہ تھا.
وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یم اللہ معاشہ و عصمت اگر نہ ہوتا تو مجھے قیامت تک کا پتہ ہے, لیکن یہ اللہ چینج کرتا ہے ہر سال شب قدر اللہ چینج کرتا ہے, مقدرات کسی کا عمر بڑھا لیتا ہے, کسی کا عمر کم کر لیتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کو اجل محتوم کا پتہ تھا, آپ حدیث دکھائیں کہ ان کو اجل معلق کا بھی پتہ تھا. بہرحال یہ سوالات آپ کے ذمہ پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے جواب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی, اس کا جواب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو وہ مجنون سمجھتے تھے, اس کا جواب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی کی کوشش کرتے تھے, یہ کسی کا جواب, نبی کو تو آپ نے کافر بنا دیا ہے, کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اور اکراہ کے کہ ایک شخص مجبوری میں اگر کوئی وہ کافر خلیفے کے ساتھ بیعت کرتا ہے, تو اگر وہ کافر خلیفے کے لیے اپنی بیوی بیچ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام, تو یہ بیعت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اس کا کیوں ہم نے جواب نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے ان مسائل کا. جی سر 8 منٹ میرے ہو گئے, کتنا ٹائم ہے؟ جی 8 منٹ بس, کچھ ختم ہی ہو گیا, 10 سیکنڈ رہتے تھے. جو میرا ڈیمانڈ ان سے ہے کہ بھائی سوالوں کو نظر انداز کرتے ہیں آپ, اس لیے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سوالوں کے جواب دے دو پلیز, سوالوں کے جواب دے دو. ابھی بتاتا ہوں آپ کو, ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, جی شروع کرنا. ٹھیک ہے. اچھا سامعین, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی, ٹھیک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہوں نے نس کی مخالفت کی, اس کا کوئی جواب نہیں. اچھا یہاں پر نہیں بھائی, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے, شیخ صاحب ایک منٹ ٹائم روک دیں. آپ نے بھی میرے بیچ میں گفتگو کی تھی, بیچ میں گفتگو کی تھی. آپ دیکھیں ہم سب کا ٹائم کیوں ضائع کریں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اکراہ دیکھیں, جب ایک پرنسپل آپ کہتے ہیں اصولوں کے شیخ صاحب پانی تو پیئیں آپ پانی پی لیں. شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو, شیخ صاحب مجھے بات پلیز 10 بس تک گزارش. آپ شیخ صاحب پہلی بات یہ ہم کیوں آپ نے میرا میسج سنایا ہے لوگوں کو کہ میں نے کہا کہ تقیے کے ساتھ بیعت کی ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہم نے کہہ دیا کہ بھائی تقیے آپ کی جب اپنی کتاب میں موجود ہے کہ تقیے کے لیے نبی نے اپنی بیوی بھیجا بادشاہ کے لیے. لکھے ہوئے جواب دے رہا ہوں, میرا ٹائم تو پورا ہونے دو. شیخ صاحب پہلے اس بات کہ آپ نے کہا تھا پہلا دوسرا وہ میں جواب دوں گا, میری مرضی چلے گی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی, میں آپ کی مرضی کے مطابق جواب دوں. میں جواب دے رہا ہوں, سارے لکھے ہوئے میں نے. کہ واللہ کی قسم ایک کا بھی جواب نہیں دوں, ابھی مجھے بات نہیں کر رہے. جی سر بولیں. میں قبلہ مجھے بات 1 منٹ دونوں معزز محترم. جی ہاں بہت شکریہ. میں جہاں تک ناقص خاکسار کم علمی کا مجھے کم آئے گی ہر چیز کا اقرار ہے, اور تھوڑا میں نے عرض بھی کی تھی کاظمی صاحب سے کہ میں پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے بیمار ہوں, میں نے معذرت کی تھی, لیکن انہوں نے کہا آپ سلام کے لیے آ جائیں شیخ صاحب سے, تو میں آ گیا تھا, تو میں آ گیا. چلو آپ نے کہا کر لیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں جو میں نے سنا ہے آپ معزز محترم علماء کرام کو, جو اصل اب نا جو اصل انہوں نے اٹھایا نا پوائنٹ دعویٰ کیا, اس کا جواب تو آ چکا ہے. اب مزید کوئی موضوع سے نہ ہٹ کے ادھر ادھر کے سوالات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ میں جیت رہا ہوں یا میرا. وہ جواب انہوں نے جو پیش کیا تھا کہ بھی میرا جو ناقص رائے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے حکموں کے مطابق عمل نہیں کرتا یا فیصلے نہیں کرتا وہ اولئک هم الکافرون, وہ کافر. یعنی کہ اور آپ نے کہا کہ حضرت علی شیر خدا نے جب منصوص ہیں تو اللہ کی طرف سے من جانب ہیں, تو وہ انہوں نے پھر اس آیت کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلاف ورزی کی. تو وہ جب آپ نے روایت پیش کی تو اس میں کراہت آ گئی, اور کراہت کے اوپر انہوں نے قرآن سے دلیل دے دی. اب جو اصل مسئلہ نا وہ تو حل میرے خیال میں تو بیان ہو چکا اور عوام الناس اور ناظرین کے پاس چلا گیا. عوان صاحب میں نے کراہت کا جواب دیا ہے اور میں دے رہا ہوں جواب بھی. میں نے حضرت زبیر مجھے بات کرنے تھے نا عوان صاحب سے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے اپنی ٹن میں اس وقت کہا کہ جی ان کی کوئی کراہت نہیں تھی, یعنی ان کی کراہت کا انکار کر رہے ہیں, جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ سے بیعت کی, دل سے بیعت نہیں کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت کو تسلیم کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہے, ان کو مجبور کر رہے ہیں بیعت پر. اگر مجبوراً بیعت نہیں ہوتی تھی تو حضرت علی نے مجبور کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ میں بھی اور روایات آپ کو دکھا رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عمار کی بات میں یہ نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں, لیکن میری گزارش ناقص رائے میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں بالفعل جو ہوتا ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ بظاہر جو ہے نا حاکم جو ہوتے ہیں وہ چیز عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں. وہ بظاہر تو جو ہے نا وہ ہم ظاہر جو آپ حضرت علی شیر خدا کی جو حیدر قرار کی جو بیعت ہے وہ تو 6 ماہ کے بعد انہوں نے کی, وہ حوالہ پیش کیا بخاری سے, وہ ملتی ہے انہوں نے بیعت کی. لیکن ان کا جو موقف ہے ان کے اپنے استدلال کے لحاظ سے
یہ بیعت کرنا بالفعل بظاہر وہ ہو گئی بیعت، جی اور ہم اہل سنت کے ہاں جی وہ بیعت ہوئی، اور یعنی ہمارے اہل بظاہر سنت کے ہاں وہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے میری عرض عوان سنیں، صاحب آپ میری یہ عرض کہنا سنیں، چاہ رہے ہیں کہ بظاہر بیعت ہوئی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر بیعت بظاہر ہوئی ہے حضرت علی نے، بیعت وہ یہ ہے نا؟ انکاری تو نہیں ہے میری، جو وہ انکاری تو نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، یعنی وہ بظاہر انہوں نے بظاہر کفر بیعت کیا ہے، ہوئی۔ اب سن شیعہ لینا، مذہب کے سن لینا، مطابق بظاہر انہوں نے کفر کیا ہے معاذ اللہ۔ بظاہر بیعت کی گئی، اور بیعت کا ہونا بخاری سے 6 ماہ کے بعد بھی ہوا، تو اب وہاں آ جاتا ہے مسئلہ کہ وہ بیعت بالرضا تھی یا بالکراہت تھی، جی اس مسئلے کا یہ مین ٹاپک یہی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ وہ اگر منصوص من اللہ ہے شیعہ مذہب کے مطابق، تو حضرت علی شیخ حیدر کرار وہ تو بالرضا بیعت کر رہے ہیں، جب وہ بیعت کر رہے ہیں تو وہ منصوص نہیں رہے، وہ منصوص من اللہ نہیں رہے، اور انہوں نے اگر منصوص تھے تو انہوں نے پھر آپ کے مذہب کے مطابق انہوں نے یعنی کہ نافرمانی کی معاذ اللہ، یا اس سے روگردانی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ثابت یہ کرنا تھا کہ کیا وہ بیعت بالرضا ہے یا بالکراہت ہے، وہ تو میں نے تو ثابت اس کیا نا، پر یہ ٹاپک ہے، ثابت جی جی اس پر ٹاپک ہے۔ کراہتن یہ اگر نہیں بالکراہت ہے، بالکراہت ہے، اس کے پیچھے صریح نص ہے قرآن کی جی کہ کراہت جو ہے نا وہ کراہت سے ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ کوئی اگر نافرمانی بھی اللہ کی ہو جائے، وحدانیت کا انکار کر دیں، اگر نبی کا انکار کر دیں، بتوں کی جی کسی جی کی تعریف کر دیں، تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بالکراہت آپ پر کوئی نہیں ہے، اور پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے، 4 عوان باتیں جو ہے نا صاحب میری نہیں، امت سے۔ میں بتا رہا ہوں، اب یہ جو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں نا، جیسا کہ انہوں نے اپنی ٹن کے اندر پیش کی، دیکھیں کراہتن بیت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اصل مسئلہ یہ ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کراہتن بیت نہیں نہیں وہ ہوتی، نہیں سنیں، بالکراہت تو ووٹ تو مل گیا نا، ایک لحاظ سے تو انہوں نے کراہت کے ساتھ کر لی۔ اب یہ ہو گئی نا معاملہ بیت، اب معاملہ دوسرا ہے کہ کیا ٹھیک ہے وہ بیعت کرنی اللہ کا حکم تھا؟ اگر میں نے اللہ کا حکم تو نہیں تھا بیعت کرنے کا، لیکن میں نے بالکراہت ڈرتے ہوئے کر لی، یہ اب جی میرا معاملہ میرے رب سے ہے، میرے جی رب سے ہے۔ اب میں وہاں بری الذمہ ہوں، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم بری۔ اچھا اب اب یہ ہے میں کہ بظاہر ان کے پاس اگر یہ ہے کہ آپ دل کی بات کیسے جانتے ہیں، یہ احادیث سے ہمیں یہ چیز منقول ملے گی کہ ہم دیکھیں گے کہ شیعہ کے مذہب کے پاس کوئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں بالکراہت ایسی چیز ملتی ہے، یا سنی مصادر سے ہمیں ملتا ہے کہ یا اشارتاً یا کنایتاً یا قطعی الدلیل صریح وضاحت کے ساتھ علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ ملتا ہے کہ وہ کراہت کے ساتھ انہوں نے بنی۔ یہ گفتگو کا موضوع ہے، وہ یہ کہ میں بات ہم کروں اپنی، میں ٹائم بیعت پورا کے کروں انکاری۔ اپنا، میں ان چیزوں کی طرف آ رہا ہوں، ٹائم پورا کروں میں بھی، میں نے یہ ٹائم شیم کوئی نہیں چلایا تھا، میں اس کو ریسٹارٹ کرتا ہوں، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو تقریباً ہو چکی ہے، تو ناچیز کو اگر اجازت دے دی جائے تو عوان صاحب بڑی ابھی تو بہت سارے دلائل بازش دیتے ہوگی۔ ہیں، ابھی تو اور بھی انہوں نہیں نے جو سر، یہ اہل بیت کے او حوالے سے بھائی، باتیں جو کی ہیں، آپ ٹاپک ایک سوال کا یہی جواب ہے نہیں دے رہے، کہ کہتے ہیں دلائل ہیں تیرے پاس۔ ارے یار تو ڈرے تو نا یہ اگر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ کے پاس بہت دلائل ہیں، فیصلہ تو عوام تو کرے گی میں نا، یہ جواب کس نے دیا کس نے نہیں دیا۔ عوام فیصلہ کر چکی ہے بھائی، یہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، کسی سوال یہ کے جواب چھٹی نہیں دے عوان رہے۔ صاحب آپ میرا یہ ٹائم چھٹی شروع کریں، میرا یہ ٹائم شروع چھٹی کریں ٹرم آپ۔ شروع ہوگی، عوان چھٹی صاحب، ٹرم اس کا یہ پھر عوان صاحب یہ آپ جو بھی جانا چاہ رہے ہیں تو میں بھی اب میرا بھی ایک تجویز ہے، دیکھیں یہاں پر یہ اصل پوائنٹ میرا شکوہ ان سے ہے، نظر سے یہ ہے کہ اصل جو پوائنٹس ہیں یہ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، اور دوسری باتوں پہ لگ رہا ہے نا۔ پہلے یہی آپ میرا کہنا ہے، اجازت یہی میرا دیں، کہنا ہے۔ اجازت شیخ صاحب اصل بات یہ ہے، ایک منٹ کیا سن لیتے ہیں، آپ کو ٹائم دیتے اصل ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو اکراہ کے ساتھ بجا لاتے ہیں تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی اگر کوئی شخص کہہ دے نا یہاں پہ بندوق رکھ دے مجھے اور کہہ دے کہ تم یہ دستخط کرو کہ یہ گھر میرا ہے، میں دستخط کر لیتا ہوں، یہ آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں، کسی عدالت میں لے کے جائیں کہ میں نے گھر کے کاغذات پہ دستخط کیا ہے تو یا گاڑی کے کاغذات پہ دستخط کیا ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ میں کہہ دوں گا کہ بھائی اس نے گولی رکھی، یہاں پہ پستول رکھا تھا، یہ میں نے دستخط کیا، لیکن یہ میں نے مجبوری اپنی جان بچانے کے لیے کیا، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی ملکیت منتقل نہیں ہوتی نہ گاڑی کی نہ مکان کی۔ اسی طرح آپ کسی سے کلمہ پڑھوائیں ہندو بننے کا یا مثلا بریلوی بننے کا یا دیوبندی، کوئی بھی چیز، یہ زبردستی کی جو بات ہے یہ شریعت میں اسلام میں اس کی کوئی نہیں۔ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ دکھائیں ایک شیعہ حدیث دکھائیں، ایک میں نے مطالبہ کو اس میں تصریح ہو کہ کسی امام نے کسی بھی جائر خلیفہ کے ساتھ اس نے مرضی سے بیعت کی ہے، رغبت کے ساتھ بیعت کی، آپ نے وہ دکھایا نہیں ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ سے جو سوالات کرتے ہیں آپ ہر ایک کو اگنور کرتے ہیں۔ تو میری جو تجویز ہے فی الحال وہ یہ ہے، شیخ صاحب آپ چاہے اگری کریں چاہے اگری نہ کریں، آپ میرے بھائی محترم بھائی ایک سوال مجھ سے کریں، میں ایک سوال آپ سے کروں، 2 منٹ دیتے ہیں جواب دینے کے لیے، لوگ فیصلہ سنائیں گے بھائی کس کے پاس جواب ہے کس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ موضوع اگر کے آپ کے حساب پاس سے۔
موضوع کے حساب سے ہم سوال آپ کریں گے، سوال میں کروں گا، بس 1-2 منٹ میں سوال طرح کریں گے، 2 میں منٹ میں گفتگو جواب کر آپ لوں دیں گے۔ جتنی آوان صاحب نے بات کی ہے اور آپ نے بات کی ہے۔ 1 منٹ میں دیتا ہوں آپ ابھی کو، تو 1 منٹ، مناظرہ 1 نہیں ہے منٹ۔ نا، پہلے ابھی دیکھیں، آپ کی باری نہیں ہے نا، نا، میں گفتگو کر رہا ہوں، مناظرہ آپ نہیں ہے تو آپ نے گفتگو کر رہا ہوں۔ آغاز کیا اللہ تھا۔ یاری سنیں، جی سر، 1 جی منٹ، حسن اللہ یاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ بلکہ میں نے وہ کر دی تھی، انہوں نے پھر انہوں نے بھی چلو دوبارہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، ان جو انہوں نے آپ سے سوالات پوچھے ہیں نا، آپ نے کچھ کو دیا ہے جواب، کچھ کا نہیں بھی دیا۔ اب مفتی عبداللطیف صاحب، آپ کی نقطہ نگاہ میں وہ غیر موضوع ہے، وہ عنوان سے ہٹ، آپ کی نگاہ میں، آپ کی رائے میں، تو آپ ان کو نہیں ٹچ کر رہے، کیوں، کس لیے نہیں ٹچ کر رہا؟ کہتے ہیں کہ میں ان دلائل کی تیاری نہیں، یا جو بھی ہے میں اس کو موضوع نہیں سمجھتا۔ دیکھیں یہ اسی طرح جو آپ جو کچھ باتیں کرتے ہیں وہ ان کی جو مد مقابل فریق مخالف ہے، جو عالم دین بیٹھا ہے، مناظر ہے، وہ آپ کی وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر، آپ کو میں نے جس کا جواب دے دی ہے، میں یہ نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جوابات وہ دیتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے جوابات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ انہوں نے یہ عوام بہت صاحب پہلے فیصلہ تو جواب عوام کرے گی نا، فیصلہ تو عوام کرے گی، ہاں، ٹھیک تو ہے نا۔ ابھی ٹوٹل عابد کو ٹائم لے کتنا ہوتا ہے؟ بالکل سوال کے ابھی طور پہ ہم نے سوال 4 کریں۔ گھنٹے ٹائم رکھا ہے، 4 گھنٹے اب گفتگو یہ ہے ہوتی کہ ہے ہر چیز کا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ مجھے جو ہے وہ قضاء معلق اور قضاء معجل کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، تو بھائی 4 گھنٹے رکھیں، ابھی تو جوابات آئیں گے نا، ایک جواب، دوسرا جواب، تیسرا جواب، ان جوابات کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بات پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو میں نے اب اس 4 طرح گھنٹے کرتے اسی ہیں، لیے رکھے تھے کہ انشاءاللہ تمام باتیں ہوں گی، تمام باتیں میری ہوں عرض گی۔ یہ جی اب یہ اچھا، چھٹی آپ نے ٹرم ہے اقرا نا، کی بات اس کی، میں آپ میرا تھوڑا سا ٹائم شروع کر دینا۔ اصل میں انہوں نے گفتگو کی، جی میرا ٹائم نہیں تھا، ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے اگر یہ نہیں، میرا تجویز ٹائم ہے، قبول پہلے کیا ہے میرے کہ کو ایک 7 سوال منٹ ایک آپ سوال گفتگو کرتے ہیں کرنے نا دیں، شیخ صاحب، مجھے 7 منٹ وہ گفتگو کرنے دیں، اس کے بعد آپ بات کیجئے گا جو آپ کو بات کرنی ہے۔ 1 منٹ، نہیں تجویز شیخ یہ تھی کہ صاحب 7 منٹ آپ حساب ختم کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ پلیز 1 منٹ بنے، 1 جی منٹ سر، آپ ان کو بول رہے ہیں، مفتی صاحب آپ بات کر لیں 1-2 منٹ، کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے ریپلائی میں، انہوں نے تجویز دی ہے جو، پلیز۔ جی دیکھیں اعوان صاحب، آپ نے جہاں تک بات کی نا کہ اقرا کی بات ان کے حوالے سے کہ جی حضرت علی نے بیعت کی بظاہر، اب میں آپ نے جو گفتگو سمجھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بظاہر تو حضرت علی نے بیعت کی ہے، یہی تسلیم کر رہے ہیں نا آپ کہ بظاہر حضرت جی علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت علی کی بیعت کی بظاہر، جی یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بظاہر انہوں نے کفر کیا۔ ان کے دل کا جی معاملہ وہ اللہ جانتا ہے، تو دل کی بات ہم بھی نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کہتے دل کے حوالے جی سے، یعنی چلو شیعہ جی مذہب کے مطابق بظاہر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر تھے، ٹھیک ہے، بظاہر بات وہ آپ کی کافر بالکل تھے۔ غلط ہے، جب یار نص ہے، میری گفتگو آپ جب سن لیں، نص ہے میری کہ گفتگو مکرہن تھوڑی سی انہوں سن نے لیں بیعت یار، کیا ہے، بھائی ہم دل کی میری بات گفتگو کرتے تھوڑی سی سن لینا ہیں۔ یار، دیکھیں میں جب نے آپ شیعہ کی سنی، حدیث آپ میں میری موجود سنیں، ہے کہ انہوں نے آپ میری اقرار کے سنیں ساتھ تھوڑی سی بیعت کی ہے، گفتگو، آپ میری تھوڑی سی آپ گفتگو نے سن جس لیں۔ حدیث کو نقل کیا بھائی صاحب، علامہ اس کے صاحب، اسی حدیث کے علامہ ابتدا صاحب میں مجھے موجود ہے کہ بول، مکرہن بیعت کیا ہے، تو آپ کیوں غلط بیانی سے کام لے رہے علامہ ہیں؟ صاحب بعد میں نہیں نہیں ہے، دیکھو صاحب شیخ صاحب، ایوان بھائی عوام بعد صاحب میں اسی دیکھیں کو یہ کلپ بنائے مجھے گا یہ بات شخص، نہیں کرنے دے رہے، بعد میں آپ نے اسی نہیں چیز کو نہیں ایک مجھے کلپ بات بنائے گا کہ سنیں، انہوں نے دیکھو دو علی علیہ بات السلام نے کی، بظاہر میں بات بیعت کی ہے۔ کرتا ہوں، وہ جو ہے کہیں اور چلے او جاتے بھئی ہیں۔ یہ پوری سنیں طرح حدیث سنیں پڑھو نا کہ مکرہن بیعت کی ہے، زبردستی گھر میں حملہ کیا تھا، گھر سے کھینچ کے لے کے گئے تھے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ، ابوبکر خدا ہے تو ہاتھ میں کہتے ہیں بیعت ہو گئی، وہی ہے نا، پوری طرح بتاؤ نا۔ اور مجھے اپنی سائڈ کلیئر کرنے دے، میں نے ایسی بات نہیں کی، میری سنیں، میں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں کہا کہ شیعہ مذہب یا علامہ اللہ یاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ میری جو رائے میں ہے کہ ایک جو بیعت ہوئی ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں، علامہ صاحب حسن اللہ یاری نہیں، میری یہ ذاتی رائے ہے، اس کو کسی کلپ میں نہیں جائے، کہ میری رائے میں یہ سمجھاؤں کہ بلکہ نظر آ رہا ہے نا کہ آپ 6 ماہ کے مہینے بخاری شریف میں ملتا ہے کہ آپ نے جا کے وہاں بیعت کی۔ اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ شیعہ مذہب اور اللہ یاری کے صاحب کے پاس رہنا، بلکہ آپ نے پیش ہی ایسی کی ہے، وہ اصول کافی سے یا پتہ نہیں روایت پیش کی، وہ کراہت کے ساتھ ہے، تو وہ کراہت کے اوپر انہوں نے دلائل بھی دے دیے۔ اب عوام نے سن لیے کہ جو بیعت ہم بتا رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جی بیعت ہوئی ہے، امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیعت کی ہے، یہ دیکھیں بیعت ہوئی ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں بیعت ہوئی ہے اور یہ کراہت کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ کراہت کے ساتھ یہ نہ کفر ہے، اور میں نے جواب دیا کہ کراہت کے ساتھ نہیں تھی، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے نہیں آپ اس نے کے بھی دیا میں نے تو جواب بالکل دیے، ٹھیک ہے، اس کے بھی وہ میں نے ٹھیک ہے، جواب دیے۔ وہ کون سا دیا تھا جواب جس جی میں کہا تھا یہ اب کراہت کے مجھے ساتھ؟ تھوڑی سی گفتگو کرنے اعوان صاحب، میری تھوڑی سی ہاں گفتگو وہ سنیں۔ نہیں، اب آپ جو سوالات اٹھائے ہیں نا انہوں نے اس کو لے کے مجھے نا 7 آپ منٹ اپنی دیں، ٹرن مجھے 7 منٹ جی دیں، نہیں آپ کریں نے کریں، دیکھیں 4 منٹ اعوان بسم صاحب اللہ۔ آپ نے گفتگو کی، 2 منٹ انہوں نے گفتگو کی، میرے 7 منٹ رہتے ہیں، مجھے آپ 7 آپ منٹ نے میں بہت گفتگو کی ہے، آپس میں گفتگو چل رہی ہے، زیادہ بھائی مجھے تقریر گفتگو کرنے کی کرنے ضرورت دے نہیں۔ دیں نا،
آپس میں تو جی ٹائم لگ رہا ہے نا چلے بھائی, کر لیں, مجھے نہیں کر لیں. کرنے دی جا رہی آپس میں نہیں, گفتگو, آپ نہیں, لوگ کر رہے ہیں, یہ آپ تو اچھا نہیں ہے نا. گفتگو- آپ نے بہت گفتگو کی, آپ کریں. دونوں, آپ سب نے گفتگو کی ہے باری باری, اس طرح نہ کہیں کہ میں نہیں, نہیں ہم کی لوگوں نے گفتگو, گفتگو کی, سن آپ نے لیں. یہ نہیں کیا. نہیں, عوان سب صاحب نے ذرا مل ٹائم جل لگا کے لیجیے, کی میری ہے. گفتگو تھوڑی سی سن لیجیے. نہیں, میں آپ نے کرنی ہے گفتگو تو 2 منٹ مزید کر لیں, پھر ٹائم آپ کا دوبارہ شروع کر لوں گا. آپ کر لیں جی کیا جو کہنا چاہتے ہیں. جی جی ٹھیک, جی بول لیں, آپ بتائیں, جی بتائیں ٹھیک ہے, آپ. ٹھیک, نہیں, بول لیں آپ, جی بول رہا ہوں. شروع کریں. مفتی صاحب کیا کہنا چاہتے جی ہیں. جی 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 میں کہہ رہا ہوں, اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا اچھا نبی یہ اپنا 7 منٹ لے رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. عوان صاحب 7 منٹ لے رہے ہیں, کیا نہیں, چکر نہیں, ہے؟ یہ ٹرن ہے, آپ ٹرن ہے, صبر تو ٹرن کریں, ہے. اللہ جی, یاری صاحب آپ صبر تو کریں, آپ کیوں ہائپر نہیں ہو رہے مجھے ہیں. سمجھ نہیں آئی نا, انہوں نے جو میں نے آپ جو صبر تجویز یار دی تھی. دیکھو, شیخ آپ صاحب, نے پہلے بھی بات شیخ کی صاحب ہے, پہلے میں نے کچھ تجویز نہیں کا کہا. جواب تو دے دیتے نا, کہ ایک سوال جواب کرتے ہیں, اس کا کیا بنا. پہلے اب تک جو باتیں ہوئی ہیں ان کے متعلق تو سن لو یار, ان کے متعلق تو سن لو, چلیں ان کے چلیں متعلق تو اور سن لو نا. دیکھیں عبد اللطیف صاحب, آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. میں آپ کو اوپن ٹائم دے رہا ہوں کہ وہ ابھی مجھے جو بات نہیں بات کرنے میں دے نے رہے نا, کی ہے, وہ مجھے بات نہیں آپ کرنے دے بات رہے. کریں نا. میں تو آپ کہہ رہے ہیں ٹائم چلائیں, ٹائم کیوں چلاؤں, آپ ویسے بات کریں, جواب دیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. ہماری طرف سے. جی آپ کریں دیکھیں بات. الحمدللہ آپ یہاں تک یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جی میں نے دکھایا کہ بیعت کی حضرت علی رضی اللہ. آپ نے یہاں تک بات سمجھی کہ بظاہر انہوں نے بیعت کی, دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے, یعنی بظاہر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیعہ مذہب کے مطابق انہوں نے کفر کیا. اب یہاں تک یہ بات آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ مکرہن بیعت کی, میں نے اس کے مختلف جوابات دیے. مختلف بیعت نہیں کی ہوگی, دل کا معاملہ اللہ جانتے ہیں. آپ نے یہ بات تسلیم کی. حضرت زبیر کے لیے حضرت علی نے یہی بات کی, اور حضرت زبیر نے حضرت علی سے یہ بات کی کہ میں نے ہاتھ سے بیعت کی, دل سے بیعت نہیں کی. حضرت علی نے کہا کہ بھئی ہاتھ سے بیعت کی اور وہی بیعت تسلیم کی جائے گی. میں نے یہ روایت پیش کی بہار الانوار سے, حضرت علی کا خطبہ صراحت کے ساتھ کہ مکرہن بیعت ہو جاتی ہے, صراحت کے ساتھ. اس کا کوئی جواب انہوں نے خود نہیں دیا. عربی پڑھو نا, عربی پڑھو اس کا, عربی متن پڑھو. دیکھو آپ کہتے ہیں نا شیخ صاحب آپ نہیں, شیخ صاحب اگر آپ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں میں نے بہار سے پڑھی ہے, بہار سے کیا پڑھی ہے آپ نے, متن دکھایا نا, عربی پڑھا ہے. وہ قتال کس لیے تھا, وہ قتال بیعت کے قتال لیے اس تھا لیے نا. تھا وہ کہ قتال معاویہ کو بیعت کے عزل لیے کیا تھا, معاویہ لشکر لے کے آیا تھا مقابلے میں. وہ قتال بیعت کے لیے تھا کہ بھائی نہیں, وہ قتال بیعت کے لیے تھا نہیں, کہ تم پہلے میری بیعت کرو, عزل پھر کے لیے قصاص تھا. عثمان کا مطالبہ کرو. تو حضرت قتال علی کا عزل کے لیے عمل بھی تھا, ہم نے معاویہ کو پیش عزل کیا تھا. حضرت علی کا خطبہ بھی ہم نے پیش کیا, اور اسی طریقے سے یہ بھی دکھایا کہ حضرت علی کو کوئی قتل کا خوف, قتل کا ڈر نہیں تھا. خود شیعہ کتابوں کے حوالے سے میں نے دلائل دیے جس کا انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری نہیں تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو روایت آیت پیش کی نا, آیت انہوں نے شروع میں پیش کی, جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. دیکھیں وہاں کیا ہے, وہاں رخصت ہے, رخصت, عزیمت نہیں. عوان صاحب اگر کوئی جوائز قتل ہے. ہو جاتا ہے اور کلمہ کفر نہیں کہتا تو کیا وہ گناہ کرتا ہے, کیا وہ ناجائز اور حرام کام کرتا ہے؟ حضرت عمار کی مثال پیش کر رہے ہیں, وہ غیر معصوم ہیں, وہ غیر معصوم ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ غیر معصوم ہیں. امام ان کے نزدیک معصوم ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے. وہ رخصت پہ عمل نہیں کرتا, وہ عزیمت پہ عمل کرتا ہے, عزیمت پہ. تو حضرت علی رضی اللہ اچھا عنہ کو عزیمت پہ عمل چلو کرنا ٹھیک ہو چاہیے گیا. تھا. میں اور حضرت یہ عمار بات کے والدین, دیکھیں شیخ صاحب, حضرت عمار کے والدین قتل ہو جاتے ہیں, حضرت عمار کے والدین انہوں نے غیر آپ سے معصوم ٹائم ہیں, لیا قتل ہو تھا جاتے ہیں, لیکن کلمہ تجویز کفر پہ نہیں بات کہتے. کرنے کے لیے, حضرت علی استدلال کو شروع یہ کیا انہوں نے اصل انبیاء سے موضوع پر. بڑھا دیتے ہیں, انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں, کرتے ہیں, بیعت کر لیتے ہیں. اب بھائی ٹھیک صاحب ہے نا, وہ ٹھیک بیعت ہے. کر آپ لیتے نے ہیں. ٹائم لیا تو تھا میں نے ہماری اس تجویز طرح پہ بات ثابت کرنے کے کیا لیے. کہ شیعہ مذہب کا یہ کہنا کہ حضرت علی نے مکرہن بیعت کی تھی, یہ سرے سے حضرت علی پر جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. مفتی یہ میرے صاحب خطبہ, اب یہ ٹھیک ہے, مجھے صراحت ٹھیک کے ہے, ساتھ دکھائیں, اوکے, یہ مجھے صراحت کے کافی ساتھ بات دکھائیں کر لی حضرت آپ نے. علی سے کہ حضرت علی نے کہا ہو کہ حضرت مکرہن بیعت نہیں ہوتی, حضرت یہ مجھے دکھائیں. حضرت آپ نے کافی مجھے بھی سمجھانے کے لیے اور عوام الناس اور ناظرین ایک کو منٹ سمجھانے ابھی کے لیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ آپ ایک نے منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایوان صاحب, ایک منٹ ایوان صاحب, عوان صاحب کو تجویز بات کرنے پر آ دینا. جائیں. ایوان صاحب ایک منٹ عوان صاحب کو پلیز. بات کرنے نہیں ایوان صاحب, میری جو سمجھ تھی کہ یہ ہم نے جو تجویز دی کہ سوال جواب کریں اس پہ یہ بات کریں گے, اس کا بالکل انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا تم صبر کرو, صبر کرو, خاموش ہو جاؤ یار, ایک منٹ خاموش ہو جاؤ نا. ایک منٹ مفتی صاحب آپ خاموشی مفتی صاحب ایک منٹ خاموش, بات کر رہے انہوں نے اس پہ بات ہی نہیں کیا ہے, بات کریں. انہوں نے شروع استدلال کیا ہے اصل موضوع پر. تو اب میری باری ہے کہ میں اصل موضوع پر جنہوں نے ابھی باتیں کی اس کا میں جواب دوں, پھر آتے ہیں تجویز پہ بات کرنے کے ٹائم لیے. لگائیں, انہوں نے جتنا ٹائم لیا نا مجھے اتنا ٹائم دے دو. 2 منٹ ٹائم لگائیں نا, ایک 2 منٹ ٹائم لگائیں. ایک منٹ, 2 منٹ کیوں؟ اور مجھے بھی بات اللہ کے بندو پلیز, عوان صاحب میں تو آپ کی بات تسلیم کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے جو باتیں کی نا میں اس کا جواب دے دوں. ایک منٹ شیخ صاحب, ایک منٹ میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں بات نہیں سن رہے. ایک منٹ, ابھی انہوں نے جو باتیں کی نا اس کا جواب لے لیں, پھر اصل موضوع پہ بات کرتے ہیں نا. لیتا ہوں نا جواب. مجھے ایک جملہ بولنے دیں نا, میں لیتا ہوں. آپ کول ڈاؤن ہو جائیں پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو انہوں کو دیا نا موقع, کچھ گفتگو آپ نے کی تھی, کچھ میں نے کچھ پوائنٹ اٹھائے تھے. یہ مفتی صاحب جو جوابات دے رہے تھے نا,
کار تکرار ہی رہے تھے. سن لیں پلیز, یہ کار تکرار ہی رہے تھے جو انہوں نے صاحب کہا. یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے کہ میں نے اس کا یہ جواب دیا, اس کا یہ جواب تو دیا. اب میں بھی سمجھانے کے لیے کہ میں نے سمجھایا, میں بھی وقت لیتا ہوں نا. اگر یہ کرتے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں. اتنی گفتگو آپ بھی اتنی گفتگو پھر مجھے سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے بھائی, 2 منٹ دے دیں. دیکھیں 2 منٹ 2 منٹ کیوں, آپ نے 2 منٹ لیے تھے, آپ نے 2 منٹ لیے جو میں 2 منٹ لے لوں. جی جی دو جی 3 منٹ بات کی, اس کے بعد 3 منٹ بات کر لیں. چلیں شروع کریں گے نا, پھر ٹرن شروع کریں گے. اب 2-3 منٹ انہوں نے جو پوائنٹ ابھی اور موضوع پہ رہیں گے, یہ انہی باتوں کا جواب دیں گے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ شیعہ کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مکرہن بیعت کیا. پہلی بات ہے ان کو سمجھنا چاہیے. اور پلیز چپ کر, جواب میں نے جو دیا ہے خاموش ہو جا پلیز, پلیز خاموش ہو جا, پلیز خاموش ہو جاؤ یار, اور پلیز خاموش ہو جا. جھوٹ مت بولیں. یہ پہلی بات ہے کہ یہ مکرہ نہیں ہوتا, مکرہ ہوتا ہے. اس کو اتنا فرق نہیں آتا اس کو کہ مکرہ اور مکرہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پر اگر وقت ملا مجھے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ کس طرح ان لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کیا تھا. یہ شیخ کتب میں موجود, ان کی اپنی کتابوں میں. اور ٹھیک ہے بھائی, اور بھائی 2 منٹ 3 منٹ کا وقت, اب 3 منٹ وقت دیا نا, اور زیادہ تو وقت پیش کرو. 5 منٹ پیش کرو. مجھے 15 منٹ کی ضرورت ہے اس مسادر کو دکھانے کے لیے. مجھے 15 منٹ کی بات کرو. دے دیے 15 منٹ, موضوع پہ رہ کے بات کرو. ٹھیک ہے بھائی, موضوع پہ رہ 15 منٹ. پھر آپ 15 منٹ نہیں لے سکتے, آپ میں آپ کو 15 منٹ نہیں دیتا. ہاں بالکل بات کرو, میں نہیں کروں. 15 نہیں, میں حدیث پڑھتا ہوں, میں حدیث دکھاؤں گا کیونکہ حدیث مفصل ہے. اگر آپ اسی حدیث کو پڑھنا چاہتے ہیں نا, 15 منٹ آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ اسی حدیث کو پڑھنا چاہتے ہیں, دیکھو نہیں 15 منٹ کیوں دے دوں آپ کو. نہیں دیکھو شیخ صاحب پلیز مجھے بات کرنے دو, پلیز 2-3 منٹ جو مجھے دیے ہیں مجھے اس پہ بات کرنے دو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کتب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کا جھوٹ ہے, یہ عوام فریبی ہے کہ شیعہ کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں کہ امیر علیہ السلام کو اقرار کیا گیا. آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ آگ لے کے آئے تھے, گھر پہ حملہ کیا تھا. کتاب سلیم میں واضح طور پر ہے, پیش کرتا ہوں. اچھی بات ہے, کتاب سلیم ہماری نہیں ہے, آپ ہماری کتابوں میں. آپ کہہ رہے ہیں نا شیعہ کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں, یہ شیعہ کتاب میں موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فانتهوا بعلی علیہ السلام ملببا الى ابی بکر. امیر المومنین علیہ السلام کو رسی میں باندھ کے لے کے آئے تھے. فلما بصر به ابو بکر صاح خلوا سبیلا, جب ابو بکر نے دیکھا علیہ السلام کو کہ یہ رسی میں گھر پہ حملہ کر کے رسی لگا کے, کیونکہ امیر المومنین صاحب کو لڑنے کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے بعد آپ کو لڑنا آپ پہ حرام ہے, آپ صبر کریں, اگر آپ کے انصار نہیں ہے تو صبر کریں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمار کو تقیہ کرنا یہ واجب نہیں ہوتا, بہت دفعہ واجب بھی ہوتا ہے. تقیہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جائز ہوتا ہے, تقیہ کا حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ واجب ہوتا ہے. بالخصوص کہ شیعہ کتب میں بڑا پڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو تقیہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ صبر کریں, ان سے نہ لڑیں. لے کے آئے تھے تو ابو بکر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. قال ما اسرع ما توثبتم على اهل بیت نبیکم. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ کتنی جلدی ابھی نبی کا وفات ہو گیا, تم لوگوں نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کیا ہے. یا ابا بکر بأي حق وبأي میراث وبأي سابقة تحث الناس الى بیعتک. اے ابو بکر, کس حق کے ساتھ, کس دلیل کے ساتھ, کس وصیت کے ساتھ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ میرے سے بیعت کرو. الم تبايعني بالامس بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے کل غدیر خم میں مجھ سے بیعت نہیں کیا تھا نبی کے حکم پر. عمر نے کہا دان کا یا علی فواللہ ان لم تبايع لنقتلنک. عمر نے کہا کہ بھائی ان باتوں کو چھوڑ دو اے علی, اللہ کی قسم آج تجھے بیعت کرنا پڑے گا ابو بکر سے, اگر بیعت نہیں کرو گے تو ہم تجھے قتل کریں گے. یہ کہتا ہے شیعہ کتابوں میں وہ اکراہ نہیں ہے. کیوں اکراہ نہیں ہے بھائی؟ فقال علی علیہ السلام اذن واللہ اکون عبد اللہ واخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تو اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں پیغمبر کا بھائی, نبی کا بھائی اور اس کا مقتول بھائی عبداللہ اور نبی کا مقتول بھائی میں رہوں گا. عمر نے کہا کہ اما عبداللہ المقتول فنعم, ہم مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے ایک اللہ کے بندے جو قتل ہو گئے ہوں گے, لیکن پیغمبر کے آپ بھائی نہیں ہیں. فقال علی علیہ السلام اما واللہ لولا قضاء من اللہ سبق وعہد عہد الی خلیلی. اللہ کی قسم اگر اللہ کی جانب سے حکم نہ ہوتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا وعدہ نہ ہوتا کہ میں آپ کے بعد صبر کروں گا یا رسول اللہ, لست اجوزہ, کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں وہ اپنا وعدہ توڑ دوں. لعلمت, اے عمر تجھے پتا چلتا اینا اضعف ناصرا واقل عددا, تجھے آج پتا چل جاتا کہ کمزور کون ہے اور کس کے گھر پہ تم نے حملہ کیا, تجھے آج میں دکھا دیتا. لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا, وہ میری مجبوری. وہ ابو بکر ساکت لا یتکلم. اس کے بعد یہ کئی صفحات ہیں یہاں پر, صحابہ نے باتیں کی, بریدہ نے بات کی, دوسرے صحابہ نے بات کی. اس کے آخر میں یہی ہے کہ امیر علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا تھا. کیا ان لوگوں نے امیر المومنین کو کھینچا کہ تم آ کے بیعت کرو, ٹھیک ہے نا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ, انہوں نے 4-5 آدمی آئے, ان کے ہاتھ کو کھینچ رہے تھے, ان کا زور نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے پھر عمر نے کہا کہ ہم کو نہیں لا سکتے. عمر ابو بکر تم آ جاؤ. ابو بکر آیا, ابو بکر نے ہاتھ لگایا, کہتا ہے بیعت ہو گیا. یہ اکراہ کی جو بیعت ہے وہ اس طرح ہے, اکراہ کی جو بیعت ہے وہ اس طرح. اکراہ شیعہ کتب میں اکراہ کی تفصیل موجود ہے
کہ انہوں نے حملہ کیا تھا گھر پر, زبردستی لے کے آئے تھے, یہ واضح ہے. اچھا تو اب انہوں نے جو کہا کہ اچھا میں نے ان کی باتوں کے جواب دے دیا, اب ان سے گفتگو, اب یہ کیسا گفتگو کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ سوال ہاں جہاں تک ایک منٹ ٹھیک آپ جواب دیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زبیر کے ساتھ یہ کہتا ہے میں نے بحر المان سے پڑھی, کوئی کچھ بھی نہیں پڑھا آپ نے. کب آپ نے عربی عبارت پڑھی ہے, کب آپ نے سند پڑھی ہے, کب آپ نے متن دکھایا, کچھ بھی نہیں دکھایا. میں نے عربی عبارت بالکل نہیں پڑھی ہے, میں نے مجھے نہیں سنائی دیا. آپ نے کہا آپ جہاں تک معاویہ سے قتال کا تعلق ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے خلافت کے فوراً بعد لوگوں نے بیعت کی تو معاویہ کو عزل کیا ہے. تو معاویہ کو جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے عزل کیا, معاویہ نے لشکر نے جمع کیا حملہ کے لیے کہ میں حملہ کرتا ہوں علی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کس کا؟ عثمان. تم نے کب پیش کیا؟ حضرت علی مدینے میں. شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو پلیز, مجھے بات کرنے دو. جھوٹ بول رہے ہیں نا, مقام صفین کا. شیخ صاحب آپ نے کب دلیل پیش کی کہ انہوں نے بیعت لینے کے لیے معاویہ سے انہوں نے قتال کیا؟ آپ نے دلیل پیش کیا؟ میں تاریخی حقائق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگ صفین کیسے پیش آیا. سب مورخین کو پتا ہے, جنہوں نے تاریخ اسلام پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ معاویہ کو عزل نہ کریں, یہ سے فتنہ پیدا ہو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی بات نہیں سنی اور معاویہ کو عزل کیا. جنگ صفین اسی لیے پیش آیا ہے نا. معاویہ نے اسی لیے, کیونکہ وہ عزل نہیں, اس کی بادشاہت تھی. وہ بہت بڑا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس پہ کبھی گفتگو کرنا چاہیں وہ الگ موضوع. تو آپ نے کبھی یہ ثابت نہیں کیا, پیش نہیں کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس لیے معاویہ سے بیعت کی کہ تو قتال کیا کہ تم میرے سے بیعت کرو. نہیں, اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہے, وہ پیش آیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ سے جو سوالات کیے گئے تھے, آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا کہ بھائی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک حدیث دکھا دو. بھائی بہت آسان سی بات ہے کہ یا علی علیہ السلام نے, یا امام حسن علیہ السلام نے, یا امام حسین علیہ السلام نے, یا امام زین العابدین علیہ السلام, یا امام باقر علیہ السلام, کسی امام نے کسی خلیفے کے رضا کے ساتھ بیعت. تم جو دکھاتے ہیں وہ سب میں تصریح کے ساتھ موجود ہے کہ یہ بیعت اکراہ کے ساتھ, یہ بیعت مجبوری کے ساتھ, اور یہ بیعت قتل سے اپنے ایک اور شیعوں کو بچانے کے لیے. اس کا بالکل جواب ہی نہیں دے رہا, کہتا ہے بظاہر بیعت ہوئی ہے, اور بیعت نہیں ہوتی بھائی, اکراہ کے ساتھ بیعت نہیں ہوتی. آپ جیسے آپ کسی کو اقرار کر دینا کہ گھر مجھے دے دو, وہ ملکیت منتقل نہیں ہوتی, یہ بیعت نہیں ہوتی بھائی, ٹھیک ہے نا. اس سے کسی کو شرعیت نہیں ملتا, وہ قرآن کی آیت ہے. یہ ہماری گفتگو ہے. اگر آپ سوال جواب کرنا چاہیں تو بسم اللہ.